بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حرام راستے رزق کمانے کے معاملے میں، یعنی دین اسلام میں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تلاش رزق کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کی بجائے اور دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت و کوشش کیا کرے، اور یہ کہ بہترین اور مبارک ترین رزق وہی ہے جو انسان نے خود اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہو۔ لہذا حکم یہ ہے کہ انسان تلاش رزق کے سلسلے میں کوشش کیا کرے، مزید یہ کہ وہ رزق حلال ہونا چاہیے، اور پھر مزید یہ کہ وہ حرام نہ ہو۔ تو اب وہ طریقے تلاش رزق کے معاملے میں کہ جنہیں دین اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان میں سے چند طریقوں کے بارے میں آج کی اس نشست میں تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے اہم ترین معاملہ ہے ربا، یعنی سود کے بارے میں، کہ یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے، کہ سود کی بہت زیادہ مذمت اور اس سے بچتے رہنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ سود دوسروں کے ذمے ہے تمہارے لیے اسے چھوڑ دو۔ یعنی سود کے حرمت کے نزول سے قبل، سود کو حرام قرار دیے جانے کا حکم نازل ہونے سے قبل، جس کسی نے اگر کسی کو سود دے رکھا ہو تو جو اصل رقم ہے وہ واپس وصول کر لی جائے، اور جو اضافی رقم ہے یعنی سودی رقم اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سودی رقم کو نہ چھوڑا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اس قدر شدید ترین وعید کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود قرآن کریم میں ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا کہ جو سود خوری کیا کرتے ہیں۔ یعنی سود کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو کچھ رقم انسان نے بطور قرض دے رکھی ہو، اور یہ بات طے پائی ہو کہ مثلا 100 روپے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے یہ 100 روپیہ کہ جب میں واپس لوں گا تو 100 روپیہ بھی اور مزید کچھ رقم بھی لوں گا، مثلا 2 روپے زیادہ لوں گا یا 5 روپے زیادہ لوں گا، تو یہ جو اضافی رقم ہے اسی کا نام ہے سود۔ تو فرمایا کہ جو اضافی رقم ہے، جو سودی رقم ہے، اسے اگر نہیں چھوڑو گے تم، تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اور کوئی ایسا گناہ ہمیں نظر نہیں آتا ناظرین کرام کہ جس کے بارے میں یا جس کے مرتکب انسان کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں
کوئی اس قدر شدید وعید وارد ہوئی ہو۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے یا لعنت کی ہے سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، سودی لین دین یا جو سودی معاملات کو جو کوئی لکھتا ہے، جو کاتب ہے، منشی ہے یا کلرک ہے، اس پر بھی، اور سودی معاملات، سودی خرید و فروخت کے جو گواہ ہیں ان پر بھی۔ یہ تمام لوگ کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان سب پر لعنت ہے، اور فرمایا کہ ہم سوا، یہ سبھی برابر ہیں۔ یعنی اس لعنت میں اور اس گناہ میں، اس قباحت و شناعت میں، اس جرم میں، اس برائی میں یہ سبھی شامل ہیں، کھانے والا بھی، کھلانے والا بھی، لکھنے والا بھی اور گواہی دینے والا بھی۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی لوگ سودی معاملات اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ سود دینے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ رقم بڑھا چڑھا کر وصول کی جائے گی تو میرے مال میں اضافہ ہوگا، حالانکہ وہ اضافہ نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اگرچہ اضافہ ہو کہ مال بڑھ گیا، کہ 100 روپے دیے تھے واپس لیے ہیں 102 روپے، یہ 2 روپے بڑھ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ اگرچہ اس کا مال بڑھ گیا لیکن اس پر ایسی آفتیں آئیں گی کہ یہ مال خیر و برکت سے خالی ہے، ایسی آفتیں آئیں گی کہ یہ مال اس اضافے سمیت یہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ بڑھا ہوا مال بھی اضافے کے باوجود یہ مال اسے کم پڑ جائے گا، جبکہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ بڑھاتا ہے صدقہ و خیرات کو، زکوٰۃ کو، کہ زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ مال میں کمی واقع ہو گئی، کہ مال چلا گیا، لیکن حقیقت میں کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے اس میں خیر و برکت کا وعدہ ہے۔ اور یہ کہ بہت بڑی رقم خرچ کر کے انسان اگر کوئی فائدہ حاصل کیا کرتا ہو، یا شاید بہت بڑی لمبی چوڑی رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی انسان کو شاید جو فائدہ نہ مل سکا ہو، تو یہ تھوڑی سی رقم کی بدولت اللہ کی طرف سے اس کا وہ کام بنا دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے سود کے بارے میں۔ مزید یہ کہ یہ جو سود خوری کی بات ہے تو اس کی بنیاد ہی اس فلسفے پر ہے کہ خود غرضی، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ جائے، میری تجوری بڑھتی چلی جائے، اس میں مال بڑھتا چلا جائے، کہ میرا مال، میں بس نفس پرستی، خود غرضی، اپنی فکر ہے، دوسروں کا اگرچہ نقصان ہوتا چلا جائے، جبکہ دین اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں، کہ انسان یہ جو میں ہے اور یہ انا پرستی کے میں، خود غرضی، اسے چھوڑ دے انسان، بلکہ مسلمان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے اور کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ کاش میں کسی دوسرے کے کام آ سکوں، کسی ضرورت مند کے ساتھ میں تعاون کر سکوں، اس کی مدد کر سکوں، دوسروں کے لیے ہمدردی و خیرخواہی اور ایثار کے جذبات۔ تو دین اسلام کی تو یہ تعلیم ہے، نہ کہ خود پرستی، لہذا جو سود خوری کا معاملہ ہے یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ہی خلاف ہے اور منافی ہے۔ مزید یہ کہ سود خوری کی وجہ سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ جو مال ہے، روپیہ پیسہ ہے،
امیر انسان کے پاس روپیہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو امیر انسان ہے اس کے پاس ضرورت سے بہت بڑھ کر جب روپیہ پیسہ ہوگا، اور یہ کہ بغیر محنت کے وہ پیسہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے سود کے ذریعے، تو اب اس میں بہت سی اخلاقی برائیاں، بے راہ روی اور یہ کہ گمراہیاں، یہ چیزیں پیدا ہوں گی ضرور۔ جبکہ جو غریب ہے، جو ہر دن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں احساس محرومی، امیروں کے خلاف نفرتوں کے معاملات اور جذبہ انتقام، تو یہ چیزیں بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی خطرناک اور تباہ کن ہوا کرتی ہیں۔ اور بقول اہل علم، یہ جو مال ہے، اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے جیسے انسان کے جسم میں خون ہے، کہ خون بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، مال بھی بہت ضروری ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، لیکن اگر جسم کے کسی حصے میں خون ضرورت سے زیادہ ہو گیا، خون کی مقدار بڑھ گئی کسی حصے میں، کسی عضو میں، تو یہ چیز اس حصے کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ اور اگر جسم کے کسی حصے میں خون کی کمی ہو گئی تو یہ کمی بھی اس حصے کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، لہذا نہ زیادتی ہونی چاہیے نہ کمی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مال بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس بہت زیادتی، کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، خطرناک ہوگی، جبکہ کسی دوسرے کے پاس مال کی کمی تو یہ چیز اس کے لیے خطرناک ہوگی۔ اسی وجہ سے دین اسلام میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ جو امیر انسان ہے، خوشحال انسان ہے، وہ اپنے مال کا کچھ حصہ ہر سال ضرورت مندوں کی طرف منتقل کیا کرے، تاکہ یہ معاملہ سبھی کے پاس برابر رہے۔ تو ایک چیز ہو گئی جو کہ حرام طریقہ تلاش رزق کے سلسلے میں ربا یعنی سود، اور اس کے بعد ایک چیز ہے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی، کہ کوئی تاجر ہے وہ اپنے مال کو ذخیرہ کر کے اور چھپا کر رکھتا ہے کہ بازار میں مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی، کہ وہ چیز بازار سے غائب ہو گئی، غائب کر دی گئی، اور وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ جب کچھ عرصہ یہ چیز بازار سے غائب رہے گی تو اس کی طلب بڑھ جائے گی، جب طلب بڑھ جائے گی تو پھر میں مہنگے داموں اسے فروخت کروں گا۔ یوں ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، لوگوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو کوئی اپنا مال بازار میں لے آیا، یعنی ذخیرہ کرنے کی بجائے کل جب قیمتیں بڑھیں گی، دام اوپر جائے گا، تب میں یہ فروخت کروں گا، تو ایسا کرنے کی بجائے آج دام جو بھی چل رہے ہوں، اس نیت سے وہ بازار میں لے آیا کہ دام اور ریٹ جو کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن چونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس لیے وہ اپنا مال بازار میں لے آیا فروخت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ مرزوق ہے، اللہ کی طرف سے اسے رزق عطا کیا جائے گا، خیر و برکت سے نوازا جائے گا، جبکہ اس کے برعکس جس کسی نے اپنا مال چھپا کر رکھا کہ جب قلت ہو جائے گی، طلب بڑھ جائے گی، دام بڑھ جائیں گے، تب میں بازار میں اپنا مال لاؤں گا بیچنے کے لیے، فرمایا کہ یہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ اور اسی طرح تیسری ایک چیز جو کہ حرام طریقہ ہے رزق کمانے کا، فرمایا کہ غش یعنی ملاوٹ، اور ملاوٹ کے مفہوم میں بہت کچھ شامل ہے، چیزوں میں، اشیاء خورد و نوش میں، کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ کرنا، اور اسی طرح بددیانتی، جعل سازی، جعلی سامان تیار کر کے فروخت کرنا، مکر و فریب، دھوکہ دہی کسی بھی شکل میں ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر کسی نے سچ بولا
اور اس سامان میں کہ جو سامان جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے اس میں اگر کوئی عیب ہے یا جو بھی صورتحال ہے وہ اچھی چیز ہے یا کوئی معمولی چیز ہے، سچ بولا، حقیقت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ ایسی چیز ہے، اب تمہاری مرضی ہے خریدو یا نہ خریدو، تو اس سودے میں، اس خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے عیب کو چھپایا، جھوٹ بولا، جھوٹی تعریف کر کے مال بیچ دیا، کسی کو ٹکا دیا، تو اس سودے سے برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص غلہ فروخت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلہ اچھا لگا، پسند آیا، تو آپ رک گئے۔ کوئی اناج، کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی دانے وغیرہ تھے، آپ نے اسے چھوا، لیکن جب ہاتھ ذرا اندر نیچے ڈالا تو آپ نے محسوس کیا کہ اوپر سے تو یہ بہت عمدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے تو یہ گیلا ہے، کچھ گیلا پن محسوس ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو یہ بیچ رہا تھا اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر عمدہ مال اور نیچے اندر یہ اس میں گیلا پن ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ بارش سے یہ بھیگ گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسِ کہ یہ جو بھیگا ہوا ہے تم نے اسے بھی اوپر ہی کیوں نہیں رکھا کہ جو عمدہ مال ہے اور گیلا مال دونوں کو ایک ساتھ رکھتے، تاکہ لوگوں کی نظر سب پر برابر پڑتی کہ اس پر بھی اور اس پر بھی، اور یوں یہ عیب تم چھپا کر بیچنے سے باز رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دیا وہ کسی بھی شکل میں ہو، ملاوٹ ہو، خراب مال بیچ رہا ہو اچھے مال کے ساتھ ملا کر، اور اس کے مفہوم میں سبھی کچھ شامل ہے، وہ کھانے پینے کا معاملہ ہے، یا فرض کیجئے کسی نے امتحان میں نقل کی ہے اور یوں اس نے ڈگری حاصل کی ہے، یا فرض کیجئے کسی نے پیسے دے کر، رشوت دے کر ڈگری حاصل کی ہے، پھر اس ڈگری کی بنا پر، اس تعلیم کی بنا پر وہ جو رزق حاصل کر رہا ہے یہ بھی ملاوٹ میں شامل ہے، یہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ یوں ناظرین کرام اس سلسلے میں مزید بہت کچھ تفصیلات ہیں، لیکن آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔